नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। तमाम ही नाज़रीन, हाज़रीन और सामईन को मेरी यानी अरसला ताहिर की जानिब से अस्सलामु अलैकुम और हमारी रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम के प्रोग्राम आसान रमज़ान में खुशामदीद। बिल्कुल जी, मैं हूं मुख्तार अहमद और जैसे कि प्रोग्राम आसान रमज़ान में आज हमारा दूसरा दिन है और हमारी ये सेकंड ट्रांसमिशन है। इस समझने के सेकंड दूसरा साल है और आप लोगों की मोहब्बत, प्यार और खुलूस हमेशा साथ रहा है और इसी तरीके से ट्रांसमिशन भी साथ चलती रहती है। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का हम आगाज़ करने के लिए जाएंगे और सबसे पहले हम किरत की जानिब बढ़ेंगे और इस वक्त हमारे साथ उन्ज़िला अहमद कादरी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि किरत से बाकायदा आगाज़ किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। और आपसे ही दरख्वास्त करें हम कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कोनो मकाम में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। उस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज मैं सोची थी जब तक हम बयान पर नहीं जाते, बयान में जाने में मेरा ख्याल है अभी कुछ वक्त है, ठीक है। उससे पहले एक टॉपिक जरूर आप लोगों के गोशगुजार कर देते हैं। वो फिर जैसे जैसे हमें मेहमानाने ग्रामी मुकम्मल तौर पर ज्वाइन करते रहेंगे, हम वो सवाल उनसे पूछते रहेंगे। और वो टॉपिक ये है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक हमारी और आपकी तरबियत के लिए महीना हमें दिया है कि हम इस महीने में अपनी तरबियत कर सकें, हम अपनी चीज़ों को अच्छा कर सकें। लोग इसको समझते हैं शायद सिर्फ खाने पीने को छोड़ने का नाम रोज़ा है, वो भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मुख्तार आपको पता है कि खाना पीना छोड़ना हम पहले समझते थे सिर्फ रोज़ा है, अल्लाह ताला की इबादत है, लेकिन अब साइंटिफिकली प्रूवन है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको आपने सुना होगा, अगर आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये सिर्फ खाने पीने के छोड़ने को रोज़ा नहीं कहा है, बल्कि बेईमानी, झूठ, गीबत, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, हराम रोज़ी, इन सब चीज़ों से रोकने की ट्रेनिंग की जाती है। लेकिन इस ट्रेनिंग का मुजाहिरा बिल्कुल भी रमज़ान मुबारक में स्पेशली नज़र नहीं आता। वैसे तो शायद थोड़ा सा नज़र भी आ जाता हो, हमारे यहाँ जो महंगाई की सिचुएशन हो जाती है, जो हालात ख़राब होने की सिचुएशन हो जाती है। तो खैर, जैसे जैसे लोग हमें ज्वाइन करेंगे, हम जो है वो मेहमानाने ग्रामी से एक मेहमान ने तो हमें ज्वाइन कर ही लिया। बिल्कुल जी, हमारे साथ फाइन ट्रेडर्स के इस वक्त जो है रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। महफूज साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, ज्वाइन कर चुके हैं। महफूज साहब, सबसे पहले तो महफूज साहब बहुत शुक्रिया कि आपने आज कीमती टाइम हमें दिया है और रमज़ान की बहुत सारी आपको मुबारकबाद। पहले आप सबको शुक्रिया अदा मैं खुद करता हूँ फाइन की तरफ से, और अस्सलाम वालेकुम।
باقی کمپنی بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے وپ کریم کے حوالے سے جو ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے اندر پہلے امپورٹڈ کریم کا ہی رجحان تھا جو آتی تھی اور پاکستانی برانڈ کوئی بھی نہیں تھا، مگر الحمدللہ ہم نے کچھ سالوں پہلے اس کو ہم نے شروع کیا اور اب بہترین نتائج ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے اوور دا پاکستان ہم لیڈنگ برانڈ کے اوپر ماشاءاللہ اس کے اوپر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی کامیابی. اور دوسرا برانڈ ابھی ہے کہ کوکنگ کریم ہے، تو اس وقت بھی کوکنگ کریم باہر سے ہی آ رہی ہے، پاکستان کے اندر کوئی کمپنی بنا بھی نہیں رہی ہے کوکنگ کریم. ہم نے یہ اسٹیپ اٹھایا انشاءاللہ جس طرح سے ہمیں اس میں کامیابی ملی ہے اور ہمارا جو شیف ہے جو اس میں استعمال کرتا ہے وہ مطمئن ہے، اس سے بھی انشاءاللہ مطمئن ہوگا جب استعمال کرے گا تو، کیونکہ یہ اپنے معیار کے اوپر بہت بہترین ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم ادھر بھی اس طرف نعت خان کو بھی شکریہ ادا کر لیں اور اس کے بعد ہم اپنے اسپانسرز کی طرف جائیں گے. بالکل جی، شجاع معین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہر کراچی میں آج بھی ٹریفک کافی زیادہ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں مہمان گرامی اور اس کے ساتھ ساتھ جو نعت خواں بھی وہ آج تھوڑا سے لیٹ آئے ہیں، لیکن یہ کراچی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. پھر اسی کے لیے بنایا کہ دیر آیا درست آیا. کیا بات ہے. اچھا ایک چیز بڑی اچھی کہ لاسٹ ایئر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے شجاع معین صاحب، اور آپ کی ایک نعت جو کہ ہم سب کے لیے بڑی اچھی ہے، مطلب ویسے تو ساری نعتیں بہت اچھی ہیں لیکن دل چھو لینے والی ایک نعت ہے جو کہ ہے حضور سب جانتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ اس سے آغاز کر لیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر کے غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. جزاک اللہ. بالکل جی، آپ اسپانسرز کی جانب بڑھیں گے کیونکہ ظاہر ہے ان کی بدولت ہی ٹرانسمیشن جو ہے اس کو 4 چاند لگائے گئے ہیں. اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایچ اے بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی، جو کہ ڈاکٹر سوسائٹی لے کر آئے ہیں. 120 اور 200 گز کے ان کے پاس پلاٹس ہیں جس پہ کام جاری ہے. اگر بات کریں ان کی تو باؤنڈری وال ان کا پورا پروجیکٹ ہے جس میں سیکیورٹی اور 24/7 CCTV کیمروں کی سہولت موجود ہے، مسجد، اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فیسلٹیز موجود ہیں، پلے گراؤنڈز بھی موجود ہیں. دوسرے اسپانسر ہمارے ساتھ فائن ٹریڈرز ہے آج، جس کے ریپرزنٹیٹو بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ بہت کچھ بتائیں گے. وپ کریم ہو گئی، کوکنگ کریم ہے، کسٹرڈ پاؤڈر ہے، اس کے ساتھ ساتھ چاکلیٹ ہے اور وائٹ چاکلیٹ، ڈارک چاکلیٹ کو بھی یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے. اس کے حوالے سے بہت ساری آج آپ کو انفارمیشن ملے گی. اب ہم بات کریں گے آگے بڑھیں گے. میں جو اس وقت حسین سا خوبصورت سا ڈریس پہنی ہوئی ہوں، یہ ہے جی رہبر کلیکشن برانڈ کا، اور ان کی جو بوتیک ہے وہ لیوش مال 3 تلوار پر ہے اور بہت بہترین کلیکشن ہے. اگلے 7-8 دن تک آپ مجھے
मुझे इन्हीं के कपड़े पहनते हुए देखेंगे। ब्राइडल कलेक्शन भी है, फॉर्मल भी है, और इस वक्त जो सीजन है शादियों का जो कि फौरन आने वाला है रमजान के बाद, तो उसके लिए बिल्कुल एक अच्छी प्लेस है, आप जाएं और जरूर विजिट करें। जबरदस्त। और इसके साथ साथ जब बात आ रही है कपड़ों की तो फिर मुझे भी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। फवाद सिद्दीकी एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान में अब इमर्जिंग टैलेंटेड नेम है फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में, और खास करके कराची में ये काम कर रहे हैं। हैदरी मार्केट में इनका एक पूरा मॉल में जो है एक शॉप है जहाँ पे सेकंड फ्लोर, और ये इनकी जो जगह है वो साइमा पारी मॉल है जिसमें इनका ये ब्रांड जो है इस वक्त मौजूद है। तो आप जरूर विजिट कीजिए। ईद की कलेक्शन, इसके साथ साथ फॉर्मल वेयर, तमाम आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। तो इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और मैं बात बताऊंगी इसके आप साथ करेंगे। आगे बढ़ने के लिए बात है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है रफाया शूज। जब आपने ड्रेस ले लिया है तो शूज एक बहुत बड़ा मसला होता है, और आजकल तो लोग बहुत ज्यादा मैचिंग शूज की तरफ इधर उधर भाग रहे होते हैं। आपको इधर उधर भागने की भी जरूरत नहीं है। रफाया शूज जो है वो एक ऑनलाइन इंस्टाग्राम पेज है, उस पर जाइए और अपने पसंद की कलेक्शन वहां से अवेल कर लीजिए जल्दी से। क्या बात है, जबरदस्त। इसके साथ साथ शाहीन डेयरी जिनकी प्रोडक्ट में अगर बात करें तो देसी फूड्स और देसी अगर बात करें तो घी की, लोगों के हम कहते हैं पुराने जमाने में लोग बड़ा देसी घी इस्तेमाल करते थे, अब तो लोग जो है वो बड़े कॉन्शियस हैं, खाने पीने में बड़ी एहतियात करते हैं, लेकिन देसी घी जो है वो आज भी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है। इसके साथ साथ बटर की बात करें तो सॉल्टेड बटर और प्लेन बटर को ये लोग डील कर रहे हैं। तो शाहीन डेयरी आपका भी शुक्रिया। अब आगे बढ़ेंगे और ये आप बताएंगे। मैं बताऊं इसके हाँ, बारे ये में? आप बताएं। अच्छा, वैसे तो मैं ये अपने है पसंद के कि sponsors क्या उठाए बात है, असल में वो ये पकाते पकाते कहते हैं अक्सर इनका खाना जल जाता है, तो फिर अब वहाँ बात ये आती है कि जो खाना जल इसलिए जाता मुझे है कहना तो है। इसके लिए जरूरी है क्रूसिबल किचन जो है वो उनके प्रोडक्ट बड़े जबरदस्त हैं। अगर आप चूल्हे पर रख के अपने जो फ्राई पैन है उसमें कुछ भी बनाएंगे तो कुछ जलेगा नहीं, ये एक अच्छी ये चीज है। मुझे साबित करना ये चाह रहे थे कि आप हुआ तो इसलिए आप ये बताएं, आप खाना जला देती हैं। अच्छा जी, अलसफा। जी बिल्कुल, अगर बालों के मसाइल हैं आपको खुदा न खास्ता, और बाल कमजोर हो रहे हैं जैसे कि वेदर और हमारी खुराक जो चल रही है उस वक्त बालों के जरूर मसाइल होते हैं, अलसफा ऑर्गेनिक्स हेयर ऑयल ये जरूर यूज कीजिए, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। जबरदस्त। किचन कैसल के हवाले से भी बात करेंगे। किचन कैसल क्योंकि कल से हमारा एक मुनफरिद सेगमेंट शुरू होगा जो कि बेस्ट किचन स्टार 4.0 जो कि किचन कैसल की जानब से शुरू किया जाएगा। तो कल हम उसके बारे में बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, शेफ से भी मालूम करेंगे कि क्या क्या कल होने वाला है। जी ठीक है, और मसालों की बात कर लेते हैं। जबरदस्त पकवान इस वक्त हर घर में बन रहे हैं, रमजान की भी और रमजान के बाद भी ईद के वक्त जो दावतों का सिलसिला शुरू होगा। किसी को अगर खाना पकाना नहीं आता और वो परेशान है कौन सा मसाला कौन सी डिश में चलना चाहिए, तो दीपक टेस्टी स्पाइसेस की तरफ जाइए। आपको यहाँ बिरयानी, कड़ाही, निहारी, चाट, शाही मेवा और ऑल स्पाइसेस, आपको बहुत वैरायटी जो है वो यहाँ मिल सकती है और खाना पकाना आसान हो सकता है। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। आशा इरफान की बात करेंगे जो कि पाकिस्तान और बैरूनी मुल्क में जाके काम कर रही हैं, खवातीन के लिए बड़ा काम कर रही हैं। 2 प्रोजेक्ट पे ये इस वक्त काम कर रही हैं। रयान एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो कि तमाम सोशल मीडिया और तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जितनी भी सोशल एक्टिविटीज है उसको डील कर रही हैं। दूसरा इनके पास जो ब्रांड है ये डील करी होरा टेक्नोलॉजीज को, जिसमें आईटी सेक्टर पूरा इन्वॉल्व है। आजकल अगर आईटी की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, तमाम फैसिलिटीज जो है वो आशा इरफान की हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे जिसमें वो पाकिस्तान के लिए क्या काम कर रही है, बाहर रह के वो किस तरीके से पाकिस्तानी खवातीन के लिए काम कर रही हैं, वो आपको सब चीजें जरूर दिखाएंगे। ठीक हो गया। और पकोड़े, समोसे सबके यहाँ इस वक्त फ्राइंग जो है चीजें आइटम चल रहे हैं, और जब तक रिवायत कुकिंग ऑयल ना हो तो अच्छी सी फ्राइंग नहीं हो सकती। बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, आज भी हमारे साथ मौजूद है रिवायत कुकिंग ऑयल। क्या बात है, बिल्कुल जी। इसके साथ साथ सुफिया ज्वेलर्स की बात करेंगे। खवातीन के हवाले से कंगन हो गए हैं, या सोने का सेट हो गया, या चांदी का सेट हो गया, या आजकल तो हम कहते हैं कराची शहर में रहते हैं तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी चल रही है, ऐसे हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ज्यादा वही चल रही है। क्या बात है, बिल्कुल। तो आपने जो है वो सफिया ज्वेलर्स से जुड़े रहना है, और गुलशन इकबाल में इनका आउटलेट मौजूद है। और इसके साथ साथ जो हमारी प्रोडक्शन के साथ अगर बात करें तो हम ओरशा की बात करेंगे। ओरशा प्रोडक्शन जो कि खास करके हमारा समझ लें कि मीडिया से रिलेटेड भी है, फोटोग्राफी के तमाम जो यहाँ पे हमारी ट्रांसमिशन आसान रमजान के लिए जो काम कर रहे हैं वो ओरशा प्रोडक्शन है। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी, आगे ठीक हो बढ़ेंगे। गया, बिल्कुल नहीं ब्रेक नहीं लेंगे। हम जो मेहमान ने हमें ज्वाइन करने में चाहूंगी जरा आगे बढ़ें, तारुफ करवाएं। बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, और अख्तर अराई साहब इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और गालिबन मेरे ख्याल से आपका इससे पहले भी जी बहुत बहुत दफा सबसे पहले तो वेलकम करेंगे सर आपको, आपने की कीमती टाइम निकाला है रमजान मुबारक में, और आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। शुक्रिया साथ जी, ही साथ आपको भी खुशामदीद। मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। आपने हमें मदऊ किया, मौका दिया कि आपके साथ बैठे और इस माह रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में जो है हम इसका हिस्सा बने। कैसे गुजर रहे हैं आपके रमजान? बेहतरीन गुजर रहे हैं माशाल्लाह। जो आपकी बातें सुन रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त आपने बातें की
کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو کہ ہمیں تربیت دیتا ہے، اس میں ہم سیکریفائی کرنا سیکھتے ہیں، صرف واقع کرنا نہیں سیکھتے، ہم بہت سی باتیں سیکھتے ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اتنا صبر ہے، اتنی ہمت ہے کہ ہم بہت سی ایسی فضولیات سے جو ہے نا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور ان کو ہم ترک کر سکتے ہیں، اور تاکہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت بھی کریں اور حقوق العباد بھی ادا کریں اور ایمانداری سے زندگی گزار کے جو ہے نا ہمیں اس مہینہ گزارنے کا مسئلہ۔ ٹھیک ہو گیا کرانی صاحب، اس پہ ہم مزید بات کریں گے، یا وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن رمضان الکریم اور ہمارا پروگرام آسان رمضان میں اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس وقت ہونے جا رہا ہے، ہم کچھ کھانے پینے کی باتیں کر رہے تھے جب ہم بریک پہ تھے، تو میرے خیال سے ہمیں جانا چاہیے شیف کی جانب بھاگ کے جاتے ہیں، شیف آ جائیں، اجازت ہے کچن میں آپ کے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کیسی ہیں آپ؟ کیسی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کیا کھلانے والی ہیں آپ مجھے؟ آج میں بنا رہی ہوں چکن ٹکا سینڈوچ کیک۔ کیا بات ہے، چکن ٹکا سینڈوچ کیک، یہ چار 3 بندوں کا ریسیپیز مرکب ہے۔ مل کے ایک ریسیپی بنے گی۔ کچھ میٹھا ہے اس میں کیا؟ میٹھا نہیں ہے، یہ نمکین ہے۔ یہ جن لوگوں کو شوگر ہوتی ہے نا، جب یہ سے جن کو شوگر ہوتی ہے نا، یہ ان کے لیے کیک ہے۔ کیا بات ہے بھائی، یہ تو اب یہ تو چلاکی ہے نا، مطلب کیک بول کے انسان سوچے گا میٹھا کچھ ہے۔ کیک بول کے ہم میٹھا کھلا رہے ہیں نا، جن کو شوگر ہے، جو نہیں کھا سکتے، جو کیک اپنا نہیں بنا کاٹ سکتے، ان کے لیے ہم نے ریسیپی بنائی طرح سے جسٹیفائی کر رہی ہیں۔ زبردست۔ اچھا ڈائٹ والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ شوگر ظاہری سب کو ہوتا ہے کہ فری ہو جائے، اور ویسے بھی میں تو کہتا ہوں کہ سب کے لیے ضروری ہے، اگر صحت کا خیال رکھنا ہے تو شوگر سے اپنی لائف میں تھوڑا سا دور کرنا۔ مجھے لگتا ہے منسٹر سے ان کی بات ہو چکی ہے، چینی چھوڑ دیجئے، مہنگائی، سب لوگوں کو چاہیے کہ چینی کھانا چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ڈش شروع کر دی، کیا کیا کر جی دیا؟ بالکل، ہم نے ڈش شروع کر دیا۔ پہلے ہم نے ٹکا بنایا ہے۔ ٹکا بنانے کے لیے ہم نے دیپک کا ٹکا مسالہ لیا ہے، اس کے لیے یہ ہم نے ٹکا بنا کے اس طرح سے یہ ہم نے ریشے کر لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ویجیٹیبل کو اس طرح سے چاپ کر لیں گے تاکہ وہ منہ میں بھی نہ آئے اور پتہ نہ چلے کہ اس میں ہم نے ویجیٹیبل بھی ڈالی۔ چلاکی ہو رہی ہے، چلاکی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے چاپ کر لیں گے۔ یہ گاجر لی ہے میں نے، یہ گوبھی لی ہے اور شملہ مرچ۔ پھر ہم اس کے بعد اس میں سوس بھی ڈالیں گے۔ یہ ہم نے سوس بھی بنا لیا ہے کیونکہ اس میں ٹائم کافی لگتا ہے، تو ہم نے پہلے سے چیزیں ریڈی کر لی ہیں۔ سوس میں نے مایونیز ڈالا ہے اور اس میں نے کیچپ ڈالا ہے، کیچپ، مایونیز اور کنڈینس ملک، اور اس میں نے ڈالا ہے کھٹی مرچیں۔ ڈالا ہے آپ نے؟ جی کنڈینس ملک ڈالا۔ واہ، یہ تو کچھ بڑا اس میں نے ڈالی ہیں کھٹی مرچیں اور کالی مرچیں پسی ہوئی۔ اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے، اور اس میں مسٹرڈ پیٹ ہاف ٹی اسپون ڈالنا ہے۔ اس کے بعد اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد اب ہم پروسیس شروع کر دیں گے۔ ڈبل روٹی کے سائڈیں جو ہیں وہ ہم کٹنگ کر کے اس طرح سے رکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس میں اس باؤل میں پہلے لیں گے، ہم یہ ڈال لیں گے۔ یہ دیکھیے یہ تینوں چیزیں چلے آپ میرا خیال ہے اپنا کام کرتے جائیں، بہت مزیدار سی جو ڈش ہے یہ بناتی جائیں، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے سیگمنٹ کی جانب بڑھنا چاہیے۔ آسان بیان ہمارا سیگمنٹ ہے، اور اس سیگمنٹ میں مفتی عثمان غنی کا ہم بیان ضرور سنتے ہیں۔ آج نماز کے حوالے سے بات ہوگی کہ نماز کی فرضیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اور خاص کر کے رمضان المبارک میں کس طرح ہم اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں سیگمنٹ آسان بیان کی جانب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہجرت سے 1.5 سال قبل عام الحزن کے نام سے ایک سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر گزرا، جو غموں والا سال تھا۔ یہ وہ سال تھا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، پھر آپ کے چچا حضرت ابی طالب کا انتقال ہوا۔ آپ بڑے غمگین، دل افسردہ کے ساتھ رہتے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے کر گئے تاکہ ان کو تبلیغ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، آپ کو خون سے آلودہ کیا گیا۔ ان سارے کے سارے غموں کے بعد جب آپ کا دل غموں سے بھر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروائی۔ ہجرت سے 1.5 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے بیت المقدس سے، اللہ تعالیٰ نے مسجد الحرام سے بیت المقدس، اس کے بعد پھر آسمان دنیا کا سفر، پھر سدرۃ المنتہا، وہاں پر حضرت جبرائیل امین لے کر گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا کہ میرے پر جل جائیں گے۔ اس کے بعد سارے فرشتے نیچے، سارے انبیاء نیچے،
امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا سفر خود کروایا. وہاں پر پھر جو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں اللہ اور رسول اللہ کے درمیان میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میزبان اللہ تھا، مہمان رسول اللہ تھے، اور پھر میزبانی کے بعد اس شرف کو پا لینے کے بعد جب واپسی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا. بالآخر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے التجا کی کہ میری امت کمزور ہے، یہ آخری امت ہے، یہ بوڑھی امت ہے. اللہ تعالیٰ کم کرتے گئے، بالآخر 5 نمازیں باقی رہ گئیں جو ہم پر فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرض 50 کی گئی تھیں، باقی 5 رہ گئیں. امت جو یہ 5 نمازیں ادا کرے گا تو اسے ثواب 50 کا ہی ملے گا. رمضان المبارک کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں جہاں روزہ فرض ہے، راتوں کا قیام ہو رہا ہے، تلاوت اور اذکار کیے جا رہے ہیں. یاد رکھیں کچھ عبادتیں نصاب کے ساتھ متعین ہوتی ہیں. زکوٰۃ 7.5 تولہ سونا ہو، 52.5 تولہ چاندی ہو، پھر اس کے اوپر حولان حول ہو جائے، پورا سال گزر جائے، تب جا کر جو ہے زکوٰۃ دینا لازم اور ضروری ہوتا. اگر یہ نہیں تو زکوٰۃ لازم نہیں. طاقت ہو، مال و دولت ہو، تب جا کر حج ادا ہوتا ہے، حج فرض ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. لیکن ان ساری چیزوں سے ہٹ کے ایک ایسی عبادت ہے جو ان ساری چیزوں کے محتاج نہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بیماری کے اندر ہر حالت کے اندر نماز فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کرو. فإن لم تستطع فعلى جنوب، اگر تم بیٹھ کر بھی نماز نہیں ادا کر سکتے تو پھر کسی ایک طرف کروٹ لے کر نماز ادا کر لو، لیٹ کر نماز ادا کر لو. ایک اور روایت میں آتا ہے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لیں. دیکھیں نا، جب روزے کا معاملہ آتا ہے، سفر ہو اور تو پھر روزہ جو ہے معاف ہو جاتا ہے. اگر جو ہے بیماری ہو، روزہ جو ہے نا پھر رخصت آ جاتی ہے کہ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن نماز کا معاملہ دیکھیں، یہ نماز تو وہ ہے جو معراج میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ میں ملی ہے. اتنے تحفہ دینے والی ذات رب کی ہے، تحفہ لینے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. کتنا عظیم یہ تحفہ ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. جی بالکل جی، ہم چلتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر یہی ہوگا، جو سوشل میڈیا کے اندر جو چیزیں ہیں وہ بس اس کو فالو کیا جاتا ہے، بڑوں کی بزرگوں کی باتوں کو فالو کیا نہیں جاتا. بالکل صحیح ہے. اچھا، مجھے اس سے آپ نے دنیاوی اور دینوی تعلیم کی بات کی. مجھے پتہ نہیں وہ اکثر اس بات سے اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، اگر ہم قرآن شریف کی بات کریں اور اس کے ترجمے کی بات کریں، اب جو ریسرچ ہو رہی ہیں، جو انگریز ریسرچ کر رہا ہے، جو سائنسدان جو چیزیں نکال رہے ہیں، وہ سب ہمارے دین میں ہے. تو اصل تو تعلیم ہی یہی ہے. مجھے یہ جو لوگ، میں آپ سے اختلاف نہیں کری، نارملی جب گفتگو میں لوگ بولتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، تو دین اسلام کی اگر میں بات کروں، ہمارے اسلام میں، ہمارے قرآن کریم میں یہ ساری جو آج کی تعلیم، جو آج کی ریسرچ کے چاند پہ پہنچ گئے تو اتنے ستارے ہیں، یہ سارے فارمولاز ہمارے پاس موجود ہیں. تو اگر صرف اور صرف ہم جیسے لوگ جو بلیسڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام پر رکھا ہے، اگر ہم صرف اسلام کو ہی فالو کر رہے ہیں، قرآن کریم کو ہی فالو کر رہے ہیں، تو ہم دنیاوی تعلیم بھی لے رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میرا ایسا ماننا ہے. مجھے بے شک بالکل ایسا ہی. دیکھیں یہ مرجر ہے. دیکھیں اگر ہم سائنس کی اسٹڈی کریں تو ہماری اور زیادہ آنکھیں کھلتی ہیں. آپ کو قرآن کریم میں سائنس کی ساری چیزیں ہیں، پروف ہو رہا ہے. ہاں، پروف ہو رہا ہے سب کچھ. وہ تو جب کائنات وجود میں آئی، جو ہمارے پروردگار نے جو کل کائنات کا مالک ہے، اس نے تو وہ سی باتیں جو ہے کتب میں فرما دی. پاک کتاب قرآن پاک جو آخری کتاب ہے، اس میں تو بالکل تفصیلی طور پہ یہ ساری بات کہہ دی گئی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت عربی میں تھی تو ہم عربی میں، ہمیں عربی کا اتنا علم نہیں ہے، تو ہم اپنے علاقائی زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے. یہ الگ الگ ہونے کی وجہ یہی ہے، لینگویج بیریئر ہی ہے مجھے لگتا ہے. ورنہ تو ایک ہی چیز ہے، وہیں سے ہمیں حکمت ملتی ہے، وہیں سے ہمیں سب چیزیں مل رہی ہیں.
اور جو ہے وہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے. تو میں علماء سے یہی گزارش کروں گا اور والدین سے, خاص طور پہ والدین سے گزارش کروں گا کہ ترجمے کے ساتھ جو ہے قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور دین کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور ہم لوگ فقہ میں زیادہ پڑھ جاتے ہیں, اس میں زیادہ بحث کرنے لگ جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ پہلی سٹیج میں ہم اس قرآن پاک کو پڑھیں, پھر حدیث, پھر باقی سلسلہ جو بھی جہاں آپ فالو کرتے ہیں وہ کریں. مگر دنیا جو ہے وہ اسی کے اندر موجود ہے. بالکل ایسا ہی ہے. محفوظ صاحب کی جانب بڑھیں گے. محفوظ صاحب, ظاہر ہے بات تربیت کی ہو رہی ہے, تعلیم کی ہو رہی ہے. آج کے بچے اور جو پرانے بچے ہیں, مطلب اگر آپ اپنے بچپن کی بات کریں تو آپ کی تربیت, آپ کا جو اس وقت کا ماحول تھا اور آج کا ماحول بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ہمارے دور میں تو ایک پی ٹی وی صرف ہوا کرتا تھا. صحیح, کیا سمجھے؟ اور خبر نامہ بھی دیکھنے کو جو ہے وہ طبیعت نہیں ہوتی تھی. خبر نامہ آتے ہی ہم لوگ جو ہے نا ہم تو اپنے سو جاتے تھے, صبح اسکول جانا ہوتا تھا 7 بجے اٹھ کے. صحیح. تو اور جو بھی کچھ تھا ہمارا سوشل میڈیا اس دور کے اندر, وہ ہمارے والدین تھے, وہی ہمیں سب کچھ سمجھا دیتے, وہی ہمیں بات کرتے. کتنی اچھی ڈیفینیشن دی ہے نا کہ سوشل میڈیا جو ہے والدین تھے. زبردست, بہترین. جو وہ کہتے تھے ہم ان کی بات مانتے تھے. زبردست, بہت خوب. اور آج کے جو بچے ہیں اکثر و بیشتر سر بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ والدین اگر کچھ سمجھاتے ہیں اپنے بچوں کو تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ ابو آپ کو کیا پتا اس دور کے اندر, کیا بات ہے, ابو آپ کو کیا پتا, ہمیں تو اس سے بھی آگے کا پتا ہے. بے شک. اور ہم سب کچھ جو ہے اپنے والدین کو سمجھتے تھے کہ جو کچھ انہوں نے بتایا یہی سچ ہے. کیا بات ہے. مطلب آج پتہ چل گیا کہ تربیت کا جو فقدان سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے وہ ہمارا بیجا استعمال جو سوشل میڈیا کا ہے, اور خاص کر کے چھوٹی عمر کے بچے جو سوشل میڈیا, جن میں سوچ اور سمجھ اور بوجھ اتنی نہیں ہے, جن کو سب سے پہلے والدین کی تربیت سے کچھ سیکھنا چاہیے, وہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اپنے آپ کو ایکٹیوسٹ بنا رہے ہیں. صحیح ہے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اچھا جی, اب کیا ہم کچن کی طرف جا سکتے ہیں؟ چلیے جی, کیا ہو رہا ہے کچن میں؟ کچن میں سینڈوچ کی ایک تھوڑی سی لیئر میں نے لگا دی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم اس میں تکے کی لیئر لگائیں گے. یہ ہم نے تکے کی لیئر لگائی, اس کے بعد ہم سوس ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو چکن ٹکا ہے آپ نے کون سے کوکنگ آئل میں اس کو بنایا ہے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی ہے. بنایا ہے روایت, یہ تو بہت ضروری ہوتا ہے. روایت میں یہ ہم نے ٹکا بنایا ہے, اور اس کا مسالہ جو ہم نے یوز کیا ہے یہ دیپک کا ہم نے مسالہ یوز کیا ہے. ہاں, کام کی بات نہیں بتائی. اس کے بعد ہم نے پکایا پتہ ہے کون سے برتن میں؟ جی جی, کروسیبل میں. تو مجھے کیا بتا, آپ بتائیں. برتن آپ یوز کیجئے, یہ نسل در نسل چلیں گے. ان کے برتن ماشاءاللہ سے اتنے پائیدار ہوتے ہیں کہ ان کے برتن نسل در نسل چلتے ہیں, بس گر کے نہ ٹوٹے, باقی کی خیر ہے. احتیاط سے استعمال کیجئے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کیا پکانے میں خراب نہیں ہوتے؟ پکانے میں خراب نہیں ہوتے, جھگڑے میں توڑ نہ دیں. اس کے بعد ہم نے سوس ڈالا ہے. اچھا, کریم میں ہم نے جو کریم یوز کری ہے اس کی, وہ ہم نے فائن کی کریم یوز کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, فائن کی کیوں کی ہے؟ فائن کی کیونکہ اچھی لگی مجھے. آپ کو اچھی لگی؟ سوچ سمجھ کے بات کریں اس وقت. استعمال جب کیا بہترین الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے آپ کو. مطلب دوسری جو کریمز استعمال کر رہے تھے ساری کمپنی کی یوز کرنی چاہیے, چیک کرنی چاہیے بھائی کون سی اچھی ہے, کیا پتہ ہمیں کون سی اچھی لگ جائے. صحیح. سب سے اچھی آپ کو یہی لگی جس لیے ابھی فی الحال یہی لگی. یہ ہو گئی بہترین بات. اچھا, اس کے بعد ہم دوبارہ لیئر لگائیں گے. پھر اس کے بعد پھر ہم اس کی لیئر لگائیں گے ویجیٹیبل کی. اچھا, ویجیٹیبل کی لیئر بھی لگ رہی ہے. واہ بھائی واہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں یہ ہم دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں, ویسے شاہین کا دیسی گھی. کیا بات ہے بھائی. ٹھیک ہے. شاہین کا دیسی گھی بھی ہے, اور اس میں بٹر بھی ان کے پاس ہیں, اور ان کے بٹر کافی اچھے ہیں. جیسے ہم کیک وغیرہ بناتے ہیں تو انہی کے ہی بٹر یوز کرتی ہوں میں. ٹھیک ہے. ہماری اس ڈش کو کتنا وقت اور رہ گیا ہے؟ بس 5 منٹ. 5 منٹ. چلے ہم 5 منٹ بعد آپ کی طرف آتے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے شجاع الدین صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا
مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین، دل میں ہے مود کیوں گھبرا رہا ہے، دل میں ہے مود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ گیا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ سر آپ سے میں جاننا چاہوں گی، اب تھوڑا سا اپنا سفر تو بتائیے، کہاں سے آغاز کیا؟ سر میڈم بیسکلی جو ہے فائن کا جو کام ہے وہ اسٹارٹنگ ویپ کریم سے ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، فائنوں میں جو اسٹارٹ ہوا ہے، تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی جو ہے نا ویپ کریم نہیں بن رہی تھی پاکستانی برانڈ کے نام سے، ٹھیک ہے، باہر سے لوگ آتے، باہر سے منگاتے تھے کریم، تو اور کچھ فریش کریم کے اوپر کام ہوتا تھا، فریش کریم کی لائف 12 گھنٹے کی۔ تو آپ پہلے سے اس بزنس میں تھے یا یہ آپ نے خود سے سوچا کہ مجھے اس بزنس کی طرف آنا چاہیے؟ کوئی فیملی بزنس تھا؟ میں بینک بیسیکلی بلونگ کرتا ہوں کہ وہاں پہ میں ریپرزنٹیو کے طور پہ میں کام کر رہا ہوں، میں اصل اونر جو ہمارے وہ شاہد ترمیزی صاحب ہیں، میڈم ایوان ہیں، تو وہ اس کمپنی کے اونر بھی ہیں، تو مجھے انہوں نے یہاں بھجوایا بھی، تو ظاہر ہے کچھ دیکھ کے سمجھ جائے کہ اس بارے میں بات کر سکتا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب پورے پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے تو لیڈنگ برانڈ ہے ماشاءاللہ ہماری یہ فائن کریم کا نا، اور ہر بڑی سے بڑی بیکری کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی بیکری کا جو شیف جو ہے نا فائن سے مطمئن ہے، زبردست، یہ بس وکٹری آپ کی ماشاءاللہ، یہ ہماری وکٹری ہماری، اور اس کو بھی ہمارے سفر میں ٹائم تو لگا۔ کتنے سال ہو گئے اس کو؟ ایک آئیڈیا نہیں کہہ سکتے کہ کافی حد تک کافی سال تو ہوئے گا، سال 2 سال تو نہیں ہوتے، اس سے زیادہ ہی سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نے یہ شروع کی ہے کوکنگ کریم، یہ بھی ایک ایسا برانڈ ہے کہ جس کو کمپنی میں کوئی پاکستانی برانڈ نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کوکنگ کریم جو یعنی کہ کوکنگ کے وقت ڈال کے وہ پکائی جائے گی، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، اس کو ہمارا شیف ہے جو ہمارے ساتھ میں بھی ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، ویسے اس کو ظاہر کک تو کیا جاتا ہے تھوڑا بہت 2-3 منٹ کے لیے، اس سے بے شمار قسم کے جو ہے نا وہ سوسز بن سکتی ہیں، صحیح، اسٹیک کے لیے سوس بن سکتی ہے، سوپ کے لیے استعمال میں آ سکتی ہے، پاستا کے لیے بڑا بہترین ٹیسٹ ہے اس کے اندر، تو یہ اس میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ بھی ہمارا بالکل اسٹارٹ ہے اس کے اندر نا، ٹھیک ہے۔ شیف تو ہماری تعریف کرتی رہتی ہے، ویسے آپ تو یہ انشاءاللہ ہمیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، جیسے ہمیں دوسری پروڈکٹ بھی دی ہے۔ اچھا، پرائزز کا کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر ہمیں امپورٹڈ پرائزز دیکھیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور آج کل مہنگائی کا دور ہے، دگنے لحاظ سے کم ہے، صحیح، زبردست، جو باہر سے جو کریم آ رہی ہے ان سے ڈبل پرائس کے اوپر کم ہے دیکھا جائے تو، بہترین۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آئیں صاحب، بالکل تعلیم کا معیار ہم ہمیشہ ہی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک ٹاپک بھی بیڈ لک میں کہوں گی ہمارا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایک برا موضوع ہمارے پاس ہوتا ہے، ریزلٹس خراب ہو گئے، بچوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز چل ہی رہی ہوتی ہے، کوئی بہتری آئی کچھ تھوڑا بہت 19-20؟ دیکھیں بہتری یہ جو رزلٹ والا حادثہ ہوا تھا اس کے بعد بہتری تب آئے گی جب اینڈ یوزر جو ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا، وہ فائن کوالٹی کی طرف جائے، جیسے یہ فائن برانڈ ہے، یہ آپ نے بڑی فائن بات کی ہے۔ اگر ان کا سفر تھا، ان کا سفر جاری تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم فائن کوالٹی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، تو جب یہ گئے تو اب ان کو پراؤڈ ہے کہ یہ جناب بڑی خوشی کے ساتھ اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے والدین جب اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کرتے ہیں تو ان کے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ ہم نے بچے کو آگے جا کے پروفیشنل زندگی میں کیا بنانا ہے، ٹھیک ہے، کچھ جو دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں وہ اس طرف کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ حفظ کر لے، کچھ دنوی تعلیم کے اندر کچھ دونوں کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ صرف دنوی تعلیم میں زیادہ ایکسل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایکسیلنسی تب آئے گی جب ان کے اپنے معیار اپنا والدین کا ہوگا،
क्योंकि चेक उन्होंने करना है, इंस्टीट्यूशन उन्होंने, स्कूल यानी कि उन्होंने सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन के अंदर जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए तरबियत हासिल करना ज़रूरी है, पेरेंट को पेरेंटिंग सीखना ज़रूरी है, बच्चे की, यानी यहाँ ये तो कब शुरू होगा अख्तर साहब? हम कब से यही तो responsible बात प्रॉब्लम करें? है, एजुकेट Parents करना की training क्यों नहीं हो रही पड़ेगा, है? एजुकेट करना पड़ेगा। देखिए अभी ये जैसे यहाँ कुकिंग हो रही है, खाने में हमें ये नहीं पता होता कि बस हम जायके को देखते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। और इसी तरह से यानी हम कैलोरीज नहीं देखते, इसी तरह से हम तालीम में सिर्फ मार्क्स और परसेंटेज देखते हैं और उसका लर्निंग आउटकम नहीं देखते। बिल्कुल नहीं देखते, ठीक है, बिल्कुल वहाँ पर हम आदाब भूल जाते हैं, तरबियत भूल जाते हैं, सिर्फ और नंबर्स चाहते हैं। इनकी बात को बढ़ावा दूंगा सर जी मैं। दो चीज़ें जो है ना हमारे अहादीस में मिलती हैं कि इल्म हासिल करो गोशवारे से लेकर लहद तक। जी बिल्कुल गोशवारा वो माँ की गोद है, बिल्कुल। गोशवारा है, और लहद यानी कि इख्तिताम नहीं है, जब तक इंसान कब्र में जाए तो इल्म हासिल करना है। दूसरी तरफ एक हदीस है कि इल्म के हासिल के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाओ, तो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त बड़ी दूर की बात थी, वो चीन का सफर बड़ा बेहतरीन मजा हो गया, होता था। और वक्त कम, मुकाबला सख्त। शेफ बस बिल्कुल फाइनल बता दीजिए, हो गया? हम इजाजत की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल हो गया। डिश तैयार है? जी बिल्कुल दिखा तैयार दें है। जल्दी से कैमरा में। अच्छा, बस ये जबरदस्ती आपने ऊपर garnishing से की जा क्रीम रही है। लगाई है? शेफ एक मुस्कुराती मिनट। ज्यादा है, बात कम करती हैं, क्या बात है शेफ? अपनी डिश देख के कुछ बताएं ना। ये हमारा टिक्का तैयार हो गया है, ये लेकिन जो उससे व्हाइट पहले नजर आ रहे हैं, ये व्हाइट क्यों नजर आ रहे हैं? ये केक की शेप दी है ना, क्या बात है। केक कैसे? की वही क्रीम तो- होती है ना, क्रीम, वही मैं उस पर ही आ रही हूँ। फाइन की क्रीम यूज की है। क्या बात है, फ्रेश क्रीम की बात ही फ्रेश क्रीम है ना इसमें। ठीक है। तो हमने इसमें क्रीम डाली है, मायोनीज डाला है और क्रीम चीज डाली है। इन तीनों ठीक को है। मिला के फिर हमने इसकी तैयारी कर ली है सही। और ये बिल्कुल तैयार भी हो चुका है। ठीक है। ये हमने ऊपर भी टिक्का लगाएंगे क्योंकि इसका नाम है चिकन टिक्का सैंडविच और ये केक। चिकन टिक्का मसाला कौन सा डाला? एक दफा फिर ये हमने बताना फिर मैं पड़ेगा आपको बताती हूँ, हमने दीपक का मसाला यूज़ किया है और इसमें जो क्रीम यूज़ करी है हमने फाइन की क्रीम यूज़ की है। ठीक है। रिवायत का हमने तेल यूज़ किया है, ऑयल जबरदस्त। रिवायत लेकिन का आपका है। काम हो गया, हम अब एंड में जो है इसको खाना शुरू करते हैं। बिल्कुल हमारा काम हो चुका चलिए, है। हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, और जाने का वक्त है तो जल्दी जल्दी। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि अब एक गिफ्ट जो कि हमारे पास रिवायत कुकिंग वाल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर है, हम वो देना चाहेंगे अपने मेहमान खुसूसी को, और इसी तरीके से दीपक की तरफ से भी एक गिफ्ट है जो कि मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान आज के मौजूद हैं हम उन्हें गिफ्ट ज़रूर दें। और ये जो गिफ्ट्स हैं ये रिवायत कुकिंग वाल की तरफ से आया है, और एक जो है वो दीपक मसालों की तरफ से आया। सर ये आपके लिए है गिफ्ट, बहुत शुक्रिया। और सर ये गिफ्ट आपके लिए है दीपक की जानिब से, बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिएगा आप लोग। और आखिर में सभी मेहमानाने ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। और इजाजत लेंगे और इजाजत के बाद नाथ की तरफ जाएंगे। बिल्कुल जी, कल हमें भी इजाजत मुलाकात चाहेंगे होगी इंशाल्लाह। चलिए जी, कल भी इसी वक्त इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते शुजा मोइन साहब नाती रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें